کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن ہمارے معاشرے میں پھر درد دل ختم کیوں ہو گیا ہے اور ہر طرف درد ہی درد بکھر گیا ہے؟ جی ہاں، پاکستان میں ہر طرف تشدد کا بازار گرم ہے، یہ برننگ ایشو ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر نفسیات کومل ریاض صاحبہ۔ بہت شکریہ کومل صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم کومل صاحبہ سے بات کریں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر طرف تشدد ہو رہا ہے، جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ کہیں استاد اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے شاگردوں کو، تو کہیں شوہر اپنا حق جتانے کے لیے بیوی کو مار رہا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں سلمان، درندہ صرف انسان معصوم کلیوں تک کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور رواداری جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ ہر شخص اپنی بات ثابت کرنے اور منوانے کے لیے تشدد، یہاں تک کہ جان لینے تک سے گریز نہیں کرتا۔ آئے دن اس کی مثالیں ہمارے سامنے خبروں کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات صرف پسماندہ علاقوں میں نہیں ہو رہے، بلکہ معاشرے کے ہر طبقے میں ہر روز اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے شادرہ کے ایک مدرسے میں زنجیروں سے جکڑے 13 سالہ طالب علم کو بازیاب کرا دیا گیا، جس سے مدرسے کے مولد نے اس کے والدین کی کہنے پر باندھا، کیونکہ وہ سبق یاد کرنے کے بجائے مدرسے سے بھاگ جاتا تھا۔ اسی طرح ملتان میں صرف اونچی آواز میں بولنے پر کالج لیکچرار نے لوہے کا راڈ مار کے طالب علم کا سر پھاڑ دیا۔ گجرانوالہ میں سسر اور دیور کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کو محلے داروں نے ہسپتال منتقل کیا اور پولیس مقدمہ درج کرنے کے لیے مدعی کا انتظار کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے دو، وہ چھاتے چڑھے نے تو کسی نے باہروں کیا ہے کہ انہوں نے تھلے لاؤ، تے اے مینوں گالاں کڈن لگ پیا، تے میں کہیا شانی مینوں گالاں نہ کڈ، اینی گل کیتی اندر آ کے، او میرا دیور ہے تے مینوں مارن لگ پیا۔ دواں میرے سورے نے تے میرے انہاں مار کے پھر مینوں اندر ڈھک دتا۔ سکھر کے مینارہ روڈ پر جاہلیت کا مظاہرہ سب نے اس وقت دیکھا جب مقررہ سٹاپ پر نہ اترنے پر شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو سرے عام مارا اور بیوی کو ذہنی مریضہ قرار دے کر اس کی تذلیل بھی کی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 6 سال کی معصوم بچی کے ساتھ 2 ملزمان نے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی۔ تعلیم کی کمی اور قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بھی اس طرح کی خبروں پر صرف افسوس کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور ظلم کو روکنے میں عملی اقدام نہیں کرتے۔ اسی اہم ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کومل ریاض صاحبہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کومل صاحبہ، پیار سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، تشدد ہی کیوں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی پہ، یہ ابھی کے نہیں ہیں، یہ پہلے کے ہیں، فرام ٹائم امیموریل۔ بٹ اب یہ ہے کہ اویئرنیس زیادہ بڑھ رہی ہے، میڈیا کا رول زیادہ آ رہا ہے، تو اس لیے لائم لائٹ کے انڈر زیادہ آ رہی ہیں۔ جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب اٹس اے ریزلٹ آف فرسٹریشن سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ اب فرسٹریشن کن وجوہات سے بڑھ رہی ہے، یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، اور یہ ایک وجہ نہیں ہے، یہ وجوہات ہیں۔ سمپل از دیٹ، ڈسپیرٹی، آپ کی نیڈس کچھ اور ہیں، بیسک نیڈس ہی میٹ نہیں ہو رہی سوسائٹی میں ہماری، اور جب بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے غصے کا لیول بڑھ رہا ہے، اور انسان کو غصہ اپنے آپ پہ ہوتا ہے جو کہ وہ باہر اتارتا ہے۔ اور فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ جن سے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیچر نے بچی پہ تشدد کیا۔ اب سوال یہ کیوں کیا؟ بچی نے اگر اونچی آواز میں بات کی، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ بڑی بات اس میں ٹیچر کی بچی کی اونچی آواز میں بات کرنے میں مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا ٹیچر کی کمیونیکیشن میں، اس کو ڈیل کرنا نہیں ہے، اس کو مینج کرنا نہیں ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، غصہ کسی اور بات پہ ہوگا، نکالا کسی اور پہ ہوگا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی بھی جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے۔ اگلا سوال بھی آپ سے کریں گے، لیکن یہ بھی بتائیں اپنے ناظرین کو، اس دوران ہمیں جوائن کر رہی ہیں سماجی کارکن اور انسانی حقوق کی رہنما طاہرہ عبداللہ صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے ہم۔ اب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں اتنا زیادہ صلاحیت کر چکا ہے تشدد کا رجحان، تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ خواتین کے حوالے سے خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب جتنا ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خواتین پر تشدد نہ کیا جائے، انہیں پیار سے رکھا جائے، اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ، مجھے پچھلی گفتگو سنائی نہیں دی اور نہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا یہ اس وقت شو، تو میں اپنی طرف سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مذہب کو اور دین کو بیچ میں لانا کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ
इस मुल्क में मुझे बताया जाए कि हमारा आइन शरिया पर मबनी है और आज से नहीं बहुत अरसे से मबनी है। उसके अलावा आपको मालूम है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में तालिबानाइजेशन जहां पर आ गई है, उन्होंने अपना ब्रांड ऑफ शरिया, मसलन मलाकंड में 2009 से लेके आज तक शरिया निज़ाम अदल रेगुलेशन राइज है, वहां पर काजी कोर्ट्स राइज हैं। फाटा के बेशतर इलाकों में तालिबान की ब्रांड ऑफ शरिया राइज है, बहुत सारे और इलाकों में शरिया राइज है सो कॉल्ड। लेकिन उसके साथ साथ जागीरदाराना और कबायली निज़ाम भी राइज है, उसके साथ साथ जिरगे और पंचायतें भी राइज हैं जो कि सरासर नाइंसाफी पर मबनी हैं। उसके साथ साथ औरतों को एक बहुत कमतर दर्जा दिया जा रहा है जो कि सरासर गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है, गैर फितरी है और एथिकली और मॉरली बिल्कुल गलत है। तो जब हम इंसानियत से बिल्कुल गिरकर अपनी औरतों और बच्चियों के साथ सलूक करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है दीन की बात करना इसमें बिल्कुल बेमानी सी है और बेसूद है। मैं चाहती हूं कि हम बात करें इंसानियत की। जब पब्लिकली औरतों के ऊपर या बच्चियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, सख्खर से एक आदमी बालों से अपनी बीवी को घसीट कर बस से निकाल रहा होता है, तो जो आसपास खड़े तमाशबीन हैं उनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है, उनका मजहब कहाँ चला जाता है, उनकी गैरत कहाँ चली जाती है। वो इतने बेगैरत और बेशर्म क्यों हो जाते हैं कि वो तमाशा देखने के लिए और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं, हमने सियालकोट में 2 भाइयों का कत्ल देखा था सरेआम, जिसमें पुलिस ने भी तमाशा देखा, आसपास के लोगों ने भी एक दायरे में खड़े होकर तमाशा देखा। तो मैं तो अपनी इंसानियत की मौत के ऊपर रो रही हूँ। अच्छा ताहिरा साहिबा, एक यहाँ पर एक सवाल आपको इंटरप्ट करके पूछना चाहेंगे। कोमल रियाज साहिबा माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐसे वाकयात होते रहे हैं और बहुत अरसे से होते चले आ रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया इन तमाम चीजों को, मामला को दिखा रहा है, लिहाजा लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो मीडिया भी क्या करे? क्या ऐसे वाकयात के दिखाने से, बार बार दिखाने से, ऐसी खबरें चलने से आपको लगता है कि खवातीन और खुसूसन बच्चों पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं? बहुत उम्दा सवाल और बहुत अहम सवाल किया आपने सलमान साहब। मैं लेकर आई हूँ साथ आपको दिखाने के लिए, ये एक ऐसा सिनफी हसासियत पर मबनी एक रज़ाकाराना ज़ाब्ता इखलाक जो कि आपके टेलीविजन चैनल और आपके मीडिया हाउस समेत तमाम सरकारी और निजी मीडिया हाउसेज, जिसमें अखबारात, रेडियो और टेलीविजन सब शामिल हैं, इन सब ने रज़ाकाराना तौर पर इसके ऊपर दस्तखत कर रखे हैं। इसमें बहुत तफसील से बयान किया गया है और आपके दस्तखत हैं, आपकी रजामंदी शामिल है, आपसे मशवरा किया गया था इसको बनाने में, और मैं बहुत फख्र से कहती हूँ कि ये अक्स ने किया है और मैं भी इसका हिस्सा हूँ कि आप लोग ये तशद्दुद को एक खास तरीके से दिखाएंगे, इसको होते हुए नहीं दिखाएंगे, इसकी री एनेक्टमेंट क्राइम प्रोग्राम्स में नहीं दिखाएंगे, एक्चुअल तशद्दुद को नहीं दिखाएंगे, उसका जिक्र जरूर करेंगे। उन खवातीन और बच्चियों के जिनके ऊपर ये हुआ है, उनकी तस्वीर, उनके चेहरे, उनके नाम तशहीर नहीं किए जाएंगे, उनके वालिदैन के पते तशहीर नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता जो आदमी जो मर्द ये करता है, उसका नाम, उसकी तस्वीर जरूर दिखाई जाएगी। हमें उम्मीद थी कि ये सारे ज़ाब्ता इखलाक के बाद शायद कोई गैरत जागे कहीं पर, शायद कोई शर्म जागे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अभी तक कायम रहिए। आपको चाहिए कि आप इसको सनसनीखेज ना बनाएं, इसको मिर्च मसाला ना बनाएं, लेकिन इसका जिक्र होना बहुत लाजमी है। जिस तरह इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बहुत फख्र से कहती हूं कि आपका टीवी चैनल उन चंद एक टीवी चैनल में से है जो कि एक सीरियस गुफ्तगू करना चाहते हैं इन इश्यूज के ऊपर। बाकी सारे तो लाल रंग का एक ब्रेकिंग न्यूज और एक बहुत सारे फिल्मी गाने मिर्च मसाला लगा के उसको एक रेटिंग। यकीनन और ताहिरा साहब, बहुत से ऐसे मामलात, बहुत सी ऐसी खबरों में हमारी कोशिश ये रही है कि कम से कम अगर बच्चे के साथ किसी खातून या बच्ची के साथ कोई ज्यादती का मामला हुआ है तो उसमें उसकी आइडेंटिटी हम ना दिखाएं, उसका नाम ना बताएं, उसके घर वालों को ना दिखाएं, क्योंकि ये यकीनी तौर पर अखलाकी मामला भी है। बिल्कुल, और इंसदाद की तरफ जाएं, तरवीज की तरफ नहीं। अब कोमल से हम एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि बात हो रही है कि हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात है, कोई एक किस्म के नहीं, लेकिन क्या इसकी वजह से बेहिसी भी हमारे मुआशरे
میں اس قدر زیادہ آ چکی ہے کہ روزانہ اتنے لوگ مر گئے, اتنے اس دھماکے میں جاں بحق ہو گئے, ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا, وہ درد پیدا نہیں ہوتا کہ جنازہ اٹھتے ہوئے ماں کس طرح اپنا سینہ پیٹتی ہے. تو کس طرح سے دوبارہ وہ فکر, وہ محبت, وہ احساس لایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگ اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں, میڈیا اس کو بار بار دکھاتا ہے, اور جب بار بار ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گی کہ فار ایگزامپل آپ کسی روم میں جاتے ہیں اور آپ کو بدبو آتی ہے, شروع میں بدبو کا پتہ چلتا ہے لیکن کچھ دیر بعد آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. لائک وائز آپ شروع میں دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے ٹی وی پہ, کچھ مسئلہ ہوا ہے, کوئی قتل ہو گیا ہے, آپ کو شروع میں درد ہوتا ہے, لیکن آپ روز جب دیکھیں گے, ہر وقت دیکھیں گے تو یو ول بی ڈیسینسٹائزڈ. آپ کا ایک مومنٹ آ جائے گا جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا, جو کہ ہمارا مومنٹ آ چکا ہوا ہے. ہماری سوسائٹی کا وہ مومنٹ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, بم بلاسٹ ہو رہا ہے, ہوتا رہے, کوئی مر رہا ہے, مرتا لیکن رہے. کومل صاحبہ مجبوری بھی ہے. دیکھیں میڈیا کا کام آئینے کے طور پر ہوتا ہے, جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دکھانا ہے, اور طاہرہ صاحبہ نے جیسے کہا کہ اس کو مرچ مسالہ نہ لگایا جائے, جیسا ہے ویسے دکھایا جائے. تو یہ بھی اہم ہے, اویئرنیس کے لیے بھی اہم ہے کہ دکھایا جائے. عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک متاثر کر رہا ہے معاشرے کو؟ دیکھیں سینس آف سیکورٹی رائٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے تو ہم فوکس کرتے ہیں اس کی بیسک نیڈز میٹ ہونی چاہیے, اس کا کھانا پینا میٹ ہونا چاہیے, ایموشنل نیڈز میٹ ہونی چاہیے, اور تب وہ اچھی زندگی. یہ تو اگر ہم میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز کی بات کریں تو اس میں بیسک نیڈز کے بعد ہی سیکورٹی نیڈز ہے نا. سیلف ایکچوائزیشن تو بہت آخر کی بات ہے. سیلف ایکچوائزیشن کی میں بات نہیں کر رہی, آئی ایم سوری, میں بات کر رہی ہوں کہ بیسک نیڈز, کھانا پینا آ جاتا ہے, کھانے پینے کے بعد آپ کہتے ہیں سینس آف سیکورٹی, جان سیف ہے, سروائیول آف دی فٹسٹ. آپ ایک یہاں جنگل بن گئے, جس نے سوشل ڈومیننس دکھائی, جس نے بدتمیزی کی, جس نے روب دکھایا وہ جیتا. کھانا پڑا ہوئے, جس نے لوٹ مار کر کے کھانا پا لیا وہ جیت گیا, وہ بچ گیا, جس نے نہیں کیا وہ مر گیا. تو ہم وہ پرانے زمانے میں چلے گئے. اچھا, دوسری سوسائٹیز اور پاکستانی سوسائٹی میں آپ کیا ڈفرنس دیکھتی ہیں, اور اس کا رول آپ کیا سمجھتے ہیں, بیسک رسپانسبلٹی کس پر ہے ڈفرنس کی؟ سب سے بڑا ڈفرنس جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے تہذیب کا ڈفرنس, ویلیوز کا ڈفرنس. جو ہم نے شروع میں ہمارے ایون تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اسلام نیم, کیونکہ اسلام کو اندر نہیں لانا چاہیے. حضرت عمر نے جو رولز بنائے ہم نے فالو نہیں کیے, یو این نے فالو کر لیے, جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے. ہم نے کیا کیا, وہ چیز فالو کی جو کہ ویسٹرن نے ٹھکرائی, جو انہوں نے رد کر دی ہم نے وہ فالو کی. ان کے اندر ویلیوز ہیں, ہمارے اندر ویلیوز کی کمی ہے. ہمارے اندر دوسروں کا احساس ختم ہو گیا, ہم دوسرے کے نظریے سے سوچتے ہی نہیں ہیں. سیلفش ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ احساس ختم ہو جائے. کولڈ ہارٹیڈ ہمارا ایم نہیں ہے, دوسروں کا فکر کر کے اپنا فکر کریں. ٹھیک ہے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ, فائنل ورڈز بہت مختصراً آپ سے لینا چاہیں گے کہ جس طرح سے کہا ہے کومل صاحبہ نے کہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر تبدیلی رونما ہو رہی ہے, روکا, سوال یہ ہے کہ روکا کیسے جائے, معاشرے میں اس رجحان کو تبدیل کیسے کیا جائے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو فی الفور تشدد, خاص طور پر گھریلو تشدد کے خلاف قانون پاس کرنے ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور چاروں صوبائی حکومتوں کو بھی اور اسمبلیوں کو بھی. اس کے بعد یہ جرگے اور پنچایتیں جن کا سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے اور ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے, ان کو فی الفور ختم کرنا ہوگا. ابھی ہم نے حال ہی میں مظفر گڑھ میں پنچایت کے آرڈرز سنے ہیں اور دیکھے ہیں, اور یہ روزانہ ہوتا ہے, اور اس کو کبھی کبھی میڈیا تشہیر کرتا ہے, پہنچ جاتا ہے, کبھی نہیں پہنچتا. تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ عورتوں اور بچوں کو برابری کا درجہ دینا ہوگا, اور یہ والدین سے شروع ہوتا ہے, اسکولوں میں جاتا ہے اور قانون تک جاتا ہے. جب تک ہم عورتوں اور بچوں کو برابر کے شہری نہیں سمجھیں گے, برابر کا انسان نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک یہ تشدد جاری رہے گا. اور آخر میں معاشرہ اور میڈیا بھی اسی طرح ایک معاشی اور انسانی سلوک کرے عورتوں اور بچوں کے ساتھ. یعنی مساوات اور رواداری بہت ضروری ہے تاکہ انسان کا شکاری نہ بنے. بہت شکریہ آپ کا طاہرہ عبداللہ صاحبہ اور کومل ریا صاحبہ, آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ.